کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں پیج 5 پہ جس طرح کہ یہ لکھا ہوا ہے, اف اے جج ریفیوزز ٹو بیکم چیف جسٹس آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دا سپریم کورٹ, the entire batch of 3 judges will be deemed to have retired. تو collective judgment, punishment. This is not what it says. Acha. Then the next 3 judges will be considered not to have deemed to have retired. میرے خیال ہے کسی نے آپ کو یہ ہاں اچھا ہاں چلے آگے چلیں. ایک اور بات انہوں نے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی کھیپ ہوگی ججز کی وہ وزیر اعظم جو ہیں کنسلٹیشن کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ فرسٹ بیچ لگائی جائے گی. تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو مکمل اثر و رسوخ ایگزیکٹو کا ہوگا. ٹھیک, اب مجھے بتائیے آپ کے 56 کا آئین, 62 کا آئین, 73 کا آئین, 73 کا بھی, ان سب میں قدر مشترک یہ نہیں تھی کہ ایگزیکٹو ہی ججز کو لگاتی تھی. یہ تو بعد میں یہ ایک بات آئی کہ جی جو کنسلٹیشن ہے وہ میننگ فل ہوگی, اور اس کے بعد آیا میننگ فل ہی نہیں ہوگی بلکہ وہ بائنڈنگ ہوگی. سو دس از ہاؤ اٹ ورکڈ. آپ کے سامنے کتنے اچھے ججز کے نام ہیں, کارنیلیس صاحب کا نام آ گیا, کیانی صاحب کا نام آ گیا, باقی نام آ گئے. وہ کیا سب ایگزیکٹو کے لگائے ہوئے نہیں تھے؟ دیکھیے اٹ از ناٹ دا کوشچن کہ کون اپوائنٹ کر رہا ہے, جو اپوائنٹ کرنے والا ہے اس نے اپوائنٹ کیا اور اس کا کنٹرول ختم ہو, کنٹرول تھا ہی نہیں. نو آئی ہیو گیون یو نیمز اینڈ ہسٹری از فل آف دوز گلوریس نیمز اینڈ جینٹلمن ججز ہو جینٹلمن جن کے کردار کے اوپر, جن کی گفتار کے اوپر, جن کے ججمنٹس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, وہ ایگزیکٹو کے ہی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. رائٹ, لیکن دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. میں اس کے اوپر بحث آگے بڑھاؤں چونکہ ہمیں اس وقت صلاح الدین صاحب نے بھی جوائن کری ہے. صلاح الدین احمد صاحب سینئر وکیل ہیں, سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے شفقت صاحب آپ کی جانب, یہ جو بات اشتر وصاف علی صاحب نے کہی ہے کہ جو اچھے ججز تھے, کارنیلیس کا نام انہوں نے لیا, ایون درا پٹیل صاحب, ان سب کو ایگزیکٹو نے لگایا تھا, تو ان کی ججمنٹس کے اوپر تو وہ ایگزیکٹو حاوی نہیں ہوئی. دیکھیں ود دا پیسیج آف ٹائم یہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں اور آخر میں اس پہ کنسنسس آیا کہ یہ طریقہ کار سب سے بیسٹ ہے ججز کا جو اس سے پہلے تھا, اس ترمیم سے پہلے. رائٹ, اور اسی کے تحت ہی بڑے اچھے ججز ہمارے پاس آ رہے تھے سینیورٹی پرنسپل پہ. ٹھیک ہے. اب پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ سیاستدان ہیں, اب اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہیں ججز کی, ان کے آپ کے پاس ریکارڈز ہیں, کال ریکارڈز ہیں کہ وہ کسی جج کو فون کرتے ہوئے پائے گئے تھے کہ آپ یہ سزا ایسے نہ کریں, یہ ایسے کریں. اب ایسے لوگوں کو آپ اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی دیں گے اور پھر وہ کل ججز پہ اثر انداز نہیں ہوں گے, ہاؤ اٹ از پاسبل. اچھا ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ چونکہ کم از کم جو سینئر قانون دان تھی آسما جہانگیر صاحبہ, وہ تو یہ یقین رکھتی تھی کہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے بیکاز اٹس دا لیسٹ اوپن ٹو مینیپولیشن. جی بالکل, میں اسی چیز کے میں یقین رکھتا ہوں کہ سینیورٹی may not be the perfect principle but it is the least bad principle, کیونکہ اس میں مینیپولیشن کی گنجائش نہیں ہوتی. ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی آپ ڈسکریشن دیتے ہیں, چاہے وہ چیف جسٹسز کو اوپن اینڈڈ ڈسکریشن دیتے ہیں, چاہے چیف جسٹسز کو دیتے ہیں, چیف جسٹسز نے بھی وہ پاور ابیوز کی ہے. اگر وزیر اعظم کو دیتے ہیں جو ایک پولیٹیکل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل فگر ہے, تو وہ اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے ابیوز کرتے ہیں. جہاں تک اشتر صاحب نے نام بڑے ججز کا لیا, مگر اسی ایگزیکٹو سسٹم سے محمد ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹس کے سسٹم سے محمد منیر بھی آئے تھے, انوار الحق بھی آئے تھے, نسیم حسن شاہ بھی آئے تھے, مولوی مشتاق بھی آئے تھے, سجاد علی شاہ بھی آئے تھے. تو جب بات یہ, آپ صرف تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھ سکتے, اسی لیے سسٹم آپ نے چینج کیا تھا کہ بھائی ساروں کے ایک کنسنسس سے آپ لگائیں تو ہو سکتا ہے کچھ بہتری آئے. مگر وہ آپ نے ریورس کر کے اب دوبارہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں دے دیا ہے سب کچھ. جی, سجاد علی شاہ صاحب کا نام لیا, کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. کس کے خلاف فیصلہ کیا؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے. ٹھیک,
نسیم حسن شاہ صاحب کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا اور کیا انہوں نے فیصلہ دیا؟ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری کسی اسمبلی کو ریسٹور کیا گیا. واٹ اے بریلینٹ ججمنٹ آئی ٹیل یو. اور ان کے ساتھ سارے ان کے رفقا تھے. ٹھیک. تو میں تو صرف ایز اے پوائنٹر بتا رہا تھا کہ دیکھ لیجئے یہ بھی ایک آپ نے دیکھا ہسٹری ان ناموں سے بھری ہوئی ہے کہ جن کو ایگزیکٹو نے لگایا اور ایگزیکٹو کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے فیصلے کیے. نسیم حسن شاہ صاحب کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا میں بتاؤں آپ کو. لیکن سوال کیا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ کون لگا رہا ہے, سوال یہ ہے کہ کون ریموو کر سکتا ہے. اگر ریموول کا جو تلوار ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہو, then there is a problem. No, this is a very important point. اس کو میں لے کے چلتی ہوں, مگر ایک چیز میں نے آپ سے چیک کرنی ہے کہ پیج 9 کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا ہے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ کوئی بھی سو موٹو خود سے نہیں لے سکتا, اپلیکیشن آنی ہوگی کسی سے اور پھر ہی وہ سو موٹو لیں گے. اب دیکھیے دنیا میں جہاں تک مجھے پتہ ہے, آپ لوگ قانون دان ہیں, کہ سو موٹو پاور تو ہر عدالت کے پاس ہوتی ہے. انڈیا میں ہے, یہاں پہ آپ نے سو موٹو پاور لے لی ہے. بالکل کبھی نہیں تھی. رائٹ. انڈیا میں بھی نہیں ہے یہ ہے سو موٹو پاور. نو نو نو, ان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو بالکل ہی نہیں تھی. میں آپ کو دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں, رائٹ, بلا خوف تردید آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے آئین میں کہیں پہ بھی سو موٹو پاور کا یہ, مگر اتنے اچھے اچھے سو موٹو کیس لیے گئے تھے ڈومیسٹک ابیوز کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا, آپ کو شاید وہ ناپسند ہوں جسٹس نثار صاحب, مگر انہوں نے جو سب سے پہلے لیا تھا وہ اسی کے اوپر لیا تھا, ڈومیسٹک ابیوز کے اوپر کیس لیا تھا. جسٹس ثاقب نثار واز اینڈ از اے گریٹ فرینڈ آف مائن. ٹھیک, اس میں ناپسندگی کی بات نہیں. آئی مے ڈس ایگری ود ہز ججمنٹس اینڈ آئی تھنک سم آف دم مثلاً ہاسپٹلس کے اندر جو جس طریقے سے انہوں نے کیا, وائی واز, چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بٹ سو موٹو بات, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ سو موٹو پاور تھی یا نہیں تھی, کیا وہ لے لی گئی ہے؟ سو موٹو پاور کبھی نہیں تھی, یہ کورٹ کا اختراع تھا. اور آپ کو میں ایک نام لے دیتا ہوں, جسٹس آصف سعید کھوسا کا. آصف سعید کھوسا صاحب کے زمانے میں ایک بھی سو موٹو نہیں لیا گیا تھا. واز ہی ہینڈ پکڈ بائی دی ایگزیکٹو؟ نو. واز ہی نامینیٹڈ؟ سو موٹو بہت بدنام ہو چکا نہیں. بات بدنامی کی یا نیک نامی کی نہیں ہے, بات اختیار ہونے کی ہے. اور اسی لیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, کوئی اختیار لے نہیں گیا, یہ کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ اختیار نہیں ہے. آل رائٹ. شفقت صاحب جو یہ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ جی ریموول, ججز کو ہٹا کون سکتا ہے, یہ اہم بات ہے. اور ججز کو اس وقت ہٹانے کی جو جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہے. میری بات سنیں جی, انہوں نے آرٹیکل 200 میں چینج کر دی ہے. اب ججز کو آپ پھرائیں گے پورا پاکستان, کیس کوئی اہم کسی جج کے سامنے لگا ہوگا اور وہ بات نہیں مان رہا ہوگا, آپ جی آپ اس کو, میں وہیں پہ آتا ہوں جہاں آپ کہہ رہی ہیں, آپ اس کو ٹرانسفر کریں گے اور وہ انکار کرے گا تو ہی وڈ بی پرزیوم ٹو بی اے ریٹائر. یس, تو پھر کیا ختم ہوگی نا کہانی. نہیں, اب اس کا کیس چلا جائے گا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ابھی انہوں نے ترمیم کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات سنیں, بڑا کلیئر کٹ. مگر مصیبت میں تو وہ پڑ گیا, نہیں مصیبت چھوڑ دیں, یا بیچاری مصیبت میں تو بات ہی نہیں ہے. بڑا کلیئر کٹ اس پہ لا ہے کہ اگر وہ انکار کرے گا تو وہ ریٹائر تصور ہوگا جوڈیشل کاؤنسل. آج امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس کے نا سپریم جوڈیشل کاؤنسل, سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ضابطے کی کارروائی کرنی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی, وہ تو قانون میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ سے انکار کرے گا تو وہ ٹرانسفر سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائر تصور ہوگا. سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس آپشن کیا بچا ہے, اس کی موجود ہوگی آپشن کے جی وہی آپٹیڈ ٹو ناٹ ٹو گو دیئر, اور اس کے بعد وہ ریٹائر تصور ہوگا. رائٹ. تو آپ نے تو کر لیا نا اپنا کام کہ ججز وہی کام کریں گے جو آپ کی مرضی کے ہوں. اچھا, ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا سر, میں ایک سوال ان سے یہ کرنا چاہ رہی تھی شفقت صاحب سے, چونکہ آج سیف اللہ آبرو جو ان کے سینیٹر ہیں انہوں نے ان کی مرضی کے بغیر ووٹ دیا ہے 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں, وہ بیٹھے رہے, میں وہیں پہ موجود تھی. اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو کیا آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دس؟
میں کیا ایکسپلین کروں. ہمارے نیشنل اسمبلی کے بھی کچھ لوگ چلے گئے تھے جب 26 امینڈمنٹ ہو رہی تھی. اب بیہائنڈ دا سین ان پہ کوئی پریشر تھا, بیہائنڈ دا سین ادروائز ان کے معاملات طے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا 20ویں آئینی ترمیم میں میری بیوی کو اور میرے بچوں کو اٹھایا گیا اور کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کوئی نہیں بولا میرے حق میں. نہیں, ہم تو بہت بولے ہیں, ان کے بیوی بچوں کو واقعی اٹھایا گیا تھا. صرف ان کے نہیں اٹھایا گیا, بہت ساروں کے اٹھایا گیا تھا, اور ہر کے لیے بولے ہیں, لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے. کس کس کے لیے ہم رونا روئیں, کس کس کے بیوی بچوں کو نہیں اٹھایا گیا یا کس کس کو تھریٹ نہیں تھی. میرے بیوی اور بچے موجود نہیں تھے پورا 1 منتھ, میں نے کہیں چھپا کے رکھے ہوئے تھے. میں خود کے پی میں چھپا ہوا تھا 26 امینڈمنٹ میں. جو نہیں چھپا سکے ان کے اٹھائے گئے. اور بہت سارے نام ہیں. بات یہ کہ I'll just come to صلاح الدین صاحب, مگر آپ سے یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب آپ اس ماحول کے اندر کوئی بھی امینڈمنٹ کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن ضرور جاتا ہے. اور 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ نامعلوم لوگ سینٹ کے اندر آ گئے اور وہاں پہ لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے. اس کے اوپر پی ایم ایل این نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی, مگر کچھ پتہ نہیں چلا. رونا رو نہیں رہے تھے کہ میرا سینیٹر غائب ہے. سب سے پہلے بالکل I'll address this, although I'm not going to defend any of these things, کیونکہ اس کا کوئی ڈیفینس ہوتا نہیں ہے. اگر یہ ہے تو بالکل غلط ہے, اور جتنی بھی اس کی کنڈمنیشن کی جائے کم ہے. لیکن پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا, جس پہ میں انٹرجیکٹ کرنا چاہ رہا تھا, جب آپ اعتراض برائے اعتراض کریں, جب آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے تو آپ اس کے اندر دیکھتے بھی نہیں ہیں اور آپ مسودہ پھاڑ دیتے ہیں. جب آپ مسودہ پھاڑیں گے تو آپ پڑھیں گے نہیں. اگر پڑھا ہوتا تو میرے دوست کو یہ پتہ چلتا کہ وہ امینڈمنٹ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہوں گے, یہ نہیں ہے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از. وہ آج ترمیم وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آج ترمیم دیکھیے نہیں, میری بات سنیں. نہیں, چلیں میں ریپلائی کروں گا, یہ بات کر لیں. لیکن بات یہ میں ایک بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایز لیجسلیٹرز, ایز پیپل who have been entrusted with this vote, بڑی قیمتی چیز ہے یہ. میرے نزدیک تمام پارلیمنٹیرینس, چاہے وہ ٹریجری بینچ میں ہے, چاہے اپوزیشن میں ہے, چاہے انڈیپینڈنٹ, they have to apply their mind, their independent mind, and not be driven by somebody who has some vengeance or some score to settle. Fair enough. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امینڈمنٹس جتنی بھی آپ کو کرنا ہے آپ ان پہ ڈیبیٹ کریں. میری سجیشن کیا تھی, اور آج بھی یہ سجیشن ہے کہ خیر سینٹ سے تو پاس ہو چکا ہے, لیکن جب بھی کبھی اس طرح کی بات ہو, آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہاؤس کو, اور آپ بتائیں گے کہ ہاؤس کو آپ کنورٹ کر لیتے ہیں ان ایک کمیٹی. وہ ویسے علی ظفر صاحب نے کہا تھا, اس کو مسترد کر دیا گیا تھا. I had suggested that even earlier. ٹھیک, اسی طرح سینٹ کا بھی ہو سکتا ہے, نیشنل اسمبلی کا, and that is the way forward. پھر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں. مگر اشتر صاحب یہ جو امینڈمنٹ تھی نا, یہ اسی مہینے ہونی تھی, سب کو پتہ ہے کیوں ہونی تھی. میں رپلائی ان کو کر دوں. اشرف صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. صلاح الدین صاحب کو بھی پھر شامل کرنا ہے. جی ہاں, میں صرف 2 منٹ, بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں, اور بڑی جب جمہوریت واقعی کہیں ہوتی ہوگی اس وقت کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں, میں نے آج تک مسودہ نہیں دیکھا, اور جو مجھے پہلا ملا تھا اس میں یہی امینڈمنٹ تھی جس کو آپ چینج کر کے آج کوئی اور کر دیا ہے جوڈیشل کو. ہاں, اس میں یہی تھا کہ وہ جج ڈیم ٹو بی ریٹائر. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آج سینٹ میں بل پیش ہوا اور 1-آدھے گھنٹے بعد وہاں سے پاس ہو گیا. مجھے بتا دیں سینٹ کے 100 بندے ہیں, آپ ان کو 5-5 منٹ بھی بولنے کے لیے دیں تو وہ 500 منٹ لگیں گے اشرف صاحب, اور آدھے گھنٹے میں وہ بل وہاں سے پاس تھا. نہیں, میں نے سنا ہے آپ کو, وہ آدھے گھنٹے میں وہاں پہ پاس تھا. آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہم کس ملک میں بیٹھے ہیں اور ہم کس جمہوریت کو لے کے بیٹھے ہیں, اور جس کو ہم بھگت رہے ہیں ہم سے پوچھیں. وکیلوں کے پاس جو ہے نا لفظوں کی کبھی کمی نہیں ہوتی. میں چاہوں گی کہ ہم ادھر سے پنجاب سے کراچی بھی جائیں, کیونکہ جو باقی صوبے وہ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ پنجاب ہی بولتا رہتا ہے اور سندھ کو اجازت نہیں ملتی.